إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تبطلوا أعمالكم وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تحلیلات تمحیدات تکبیرات اللہ مالک الالام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا اور مشکل کشا ہے لا تعداد انگنت بے حد و بے شمار درود و سلام کے لائق امام الانبیاء سید الانبیاء امام المرسلین والمجاہدین وخاتم النبیین آپ کے اور میرے ہادی و رہنما احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اہل بیت پر تابعین و تبع تابعین پر محدثین پر آئمہ دین پر فقہاء پر اولیاء اللہ پر جن کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ
وجہ سے ہم تک دین اسلام پہنچا۔ انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے بھائیوں اور بزرگوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، دین اسلام، یہ دین انتہائی آسان دین ہے۔ اس دین کے اندر انسان کو پیش آنے والا ہر معاملہ، اس کی وضاحت، اس کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جو جو مرحلے اس کے ساتھ گزرتے ہیں، جو جو معاملات اس کو پیش آتے ہیں، وہ ہر ایک معاملے کی تعلیمات اللہ نے انسانوں کو دے دی۔ اور اس تعلیمات کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور یہ ڈیوٹی لگائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو آپ کو پیغام دیا جاتا ہے، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچا۔ کہیں باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی اٹھیو ان لوگوں کو ڈرائیے۔ کہیں باری تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ آپ ہر وہ بات جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے انہیں لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ کے شب و روز، لیل و نہار صرف اسی فکر میں گزرتے تھے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، اور وہی پیغام دیتے ہوئے کہیں آپ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں نظر آتے ہیں، کہیں کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اس پیغام کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں مصلی کے اوپر بیٹھے لوگوں کو یہ پیغام سنا رہے ہوتے ہیں، کہیں منبر پر چڑھ کر یہ پیغام پہنچاتے ہیں، کہیں لوگوں کے گھروں میں یہ پیغام پہنچاتے نظر آتے ہیں، مکہ سے باہر پھر طائف کی وادیوں میں بھی یہ پیغام پہنچانے کے لیے نظر آتے ہیں۔ ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو، ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، لیکن اللہ کے پیغام کے اندر 1% کی تخفیف نہیں کی۔ ہر وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا اسے لوگوں تک پہنچا دیا گیا۔ کہیں وہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرف خط نامہ کے ذریعے پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں میدان جہاد میں نظر آتے ہیں، کہیں بیت اللہ کے اندر حج اور عمرہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور جب آپ نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا، اس کے اندر بھی آپ نے کئی تعلیمات پہنچائی جو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی تھی۔ جب آپ نے اللہ کے اس فریضے کو سر انجام دے دیا، پھر سارے صحابہ سے پوچھا، صحابہ کا جمع غفیر موجود تھا، آپ نے سب صحابہ سے پوچھا، صحابہ کیا میں نے تم تک اللہ کے سب پیغامات پہنچا دیے ہیں؟ کیا جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تم تک اللہ کے سارے پیغام وحی الہی کو منتقل کر دوں، پہنچا دوں، کیا میں نے وہ پیغام پہنچا دیے ہیں؟ سب صحابہ نے یک آواز میں کہا، اے اللہ کے رسول آپ نے وہ سارے پیغامات پہنچا دیے۔ آپ نے پھر یہی سوال کیا، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔
3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا اور پوچھا، تینوں مرتبہ یہ صحابہ نے یہی جواب دیا، اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ آج کے بعد دین اسلام کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات پہنچا دیے، اب ان کے اندر کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان دین اسلام کو کم سمجھتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کہ لوگ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، بلکہ ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے دین کے اندر کیا کچھ شامل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ جمعہ دیتے، اپنے ہر خطبہ کے اندر اس بات کو لازمی لوگوں تک پہنچاتے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، لوگوں یاد رکھو دین اسلام کے اندر ہر وہ نئی چیز جسے دین سمجھ کر کیا جائے، جسے ثواب سمجھ کر کیا جائے، جس کے کرنے پر لوگ یہ کہے بھئی اس کو کرنے سے جنت مل جائے گی، اس کو کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ تمہیں جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتی۔ بدعت کیا ہے؟ دین کے اندر ایسے امور کو شامل کر دینا اور ساتھ کیا کہنا کہ اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے، اس کو کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کو کرنے سے تم جنت حاصل کر سکتے ہو، جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ مسلمانوں نے ایسا کوئی مہینہ نہیں چھوڑا جس کے اندر انہوں نے بدعات اور خرافات کو ایجاد نہ کیا ہو۔ ہر مہینہ کوئی بھی لے لے، ہر مہینے کے اندر بدعات ہوتی ہیں، اور خاص طور پر یہ مہینہ رجب کا مہینہ، اس کے اندر تو بے بہار جو ہے وہ بدعات اور خرافات کو جو ہے وہ فروغ دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے بدعات شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بدعت کیا؟ کہ جو شخص اس مہینے کی خوشخبری دے گا نا، اس کو اتنے رمضان کی جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، اب اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں۔ رجب کی سب سے پہلی بدعت کیا کہ اس کے پہلے دن روزہ رکھو گے اتنے رمضان کا ثواب ملے گا۔ اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب اگر انہیں کہے بھئی یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، آپ میں سے کئی باپ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ روزہ رکھنا کون سا گناہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کون سا گناہ ہے، جب انہیں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ کی سنت نہیں ہے، آپ نے یہ عمل نہیں کیا، وہ آگے سے یہی جواب دیتے ہیں بھئی حرج کیا ہے، روزہ رکھنے میں کوئی گناہ ہے، عبادت ہی تو ہے، قرآن مجید پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، عبادت ہی تو ہے۔ لیکن یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ فہو رد، جس عمل پر میری مہر نہ ہوگی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ جتنے مرضی آپ نے روزے رکھے ہو، جتنی مرضی آپ نے نمازیں پڑھی ہو، نفل و نوافل کا اہتمام کیا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی ہو، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے
ایک کے گھر 3 بندے آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں اے ام المومنین رضی اللہ عنہ ہمیں یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ دن تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کی رات کیسی گزرتی ہے؟ ام المومنین کیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہیں اور رات کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہ تینوں لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی زندگی کے متعلق پوچھنے آئے تھے، وہیں کھڑے کیا باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کی ساری خطائیں، ساری غلطیاں، ساری نقصیں معاف کر دی ہیں، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہم تو بڑے خطا کار ہیں، ہمیں تو ان سے بھی زیادہ عمل کرنے چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ میں تو اب کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں، روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزے کا جو ہے وہ انکار نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ یہ چلے جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں رات سوؤں گا ہی نہیں، میں ساری رات تہجد پڑھتا رہوں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ اب دیکھنے کو تو یہ بھی بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، ساری رات جا کر عبادت کرنا، پھر روزانہ کی بیس پر روزے رکھنا، کتنا اجر و ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے ہیں، آپ کو جب یہ پتہ چلتا ہے، آپ فوراً ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہے، کیونکہ میں سوتا بھی ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں، تہجد پڑھتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اب یہ کیوں کہا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں؟ کیونکہ میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا تم میں سے۔ آج مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کے مطابق نہیں بخش سکتے، ہمیں مزید اور اعمال کرنے چاہیے۔ اس رجب کے اندر بڑے روزے رکھے جاتے ہیں، بڑا ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑی قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، اور جب 22 رجب آتا ہے پھر ایک نئی بدعت کا ارتکاب کرتے ہوئے یہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ وہ بدعت جسے پونڈوں کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے، جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ پونڈے کیا ہے، کوئی قرآن کے اندر دلیل نہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ ایک کہانی گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک لکڑہارا آتا ہے اور وہ اپنی داستان، اپنی زندگی کی مشکلات اس کے سامنے رکھتا ہے، رزق کی تنگی کا شکوہ کرتا ہے۔ امام جعفر اسے کہتے ہیں کہ تم میرے نام کا نیاز دیا کر یا پونڈے دیا کر، اللہ تیرے رزق کے اندر برکتیں ڈال دے۔ اب مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو شخص اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کا بھی کوئی چیز بانٹتا ہے، دیتا ہے، وہ شریعت میں حرام ہے، وہ اس کے لیے جائز حلال نہیں ہے۔ مسلمان دھڑا دھڑ اس 22 رجب کو پونڈے منائیں گے۔ پہلے یہ بدعت چوری چھپے لوگ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، امام جعفر صادق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن کے ساتھ نہ حدیث کے ساتھ، بلکہ 22 رجب کو اگر تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ 22 رجب کو جلیل القدر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ پہلے یہ بدعت چھپ کر کی جاتی تھی، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے، 7-8 سال کے تھے، اس وقت یہ پونڈوں کا اہتمام کب کیا جاتا تھا؟ فجر کی نماز سے پہلے، اندھیرے کے اندر۔ اب تو دن روشن میں بھی یہ کام ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے لوگوں کو جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا تھا
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی منانے کے لیے گھروں کے اندر کھیروں کا اہتمام کیا، حلوہ پوریوں کا اہتمام کیا، وہ چھپ کر یہ اعمال کرتے تھے کہیں اہل سنت والوں کو پتہ نہ چل جائے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ اہل سنت بھی اس بدعت کا شکار ہے، کوئی دلیل نہیں، لیکن پھر بھی اس بدعت کے اندر شامل ہوتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ عظیم صحابی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، وہ صحابی جو خالد المؤمنین ہیں، وہ صحابی جو کاتب وحی ہیں، اتنے عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ان کی نفرت کو بھر دیا جاتا ہے اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر بغض صحابہ کو بھر دیا جاتا ہے اور پھر یہ نئی نئی بدعات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ بدعت ختم نہیں ہوتی، ابھی چند روز گزریں گے پھر نئی بدعت آ جائے گی۔ 27 رجب کو شب معراج کے نام سے مسلمان بدعات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی یہ شب معراج کیوں مناتے ہیں؟ جی اس دن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، معراج کروائی تھی، اس لیے ہم یہ آج خوشی مناتے ہیں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی تک اور پھر آسمانوں تک، پھر سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی۔ لیکن وہ تاریخ کیا تھی؟ وہ مہینہ کون سا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے متعلق بتایا تھا؟ کوئی کسی کے پاس تحقیق دلیل نہیں، بلکہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ معراج کس مہینے میں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ یہ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا نہیں یہ شوال کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ لیکن آج کا مسلمان رجب کی 27 تاریخ کو یہ شب معراج کے موقع پر بدعات کرتا ہوا نظر آتا ہے، مسجدوں کے اندر چراغاں کرتے نظر آتا ہے، مسجدوں کے اندر محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، مسجدوں کے اندر نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ آج شب معراج ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم انہی بدعات کے اوپر اپنے آپ کو لگاتے رہے، انہی پر عمل کرتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر کھڑا ہوا میں اپنے امتیوں کا، اپنے ساتھیوں کا انتظار کروں گا۔ وہ حوض کوثر جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پانی ایک بندہ پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کی نجات کے لیے وہ کافی ہوگا، جس کی مسافت لمبائی اور چوڑائی 1 ماہ تک ہے، اتنا صاف شفاف وہ پانی۔ لیکن جب یہ امتی وہاں پر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک پردہ حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ چہروں سے تو امتی نظر آتے ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن ان کو حوض کوثر سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو شامل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کہیں گے سحقن سحقن، دوری ہے، ان کو لے جاؤ مجھ سے دور، ان کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے۔ اب اس کے برعکس اگر دیکھیں بدعات اور سنت پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بدعت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو بڑے لوگ نظر آئیں گے، بدعت پر عمل کرنے کے لیے لوگ ہزاروں لاکھوں خرچ کریں گے، ساری رات عبادت کرتے رہیں گے، مہینہ روزے بھی رکھنے پڑیں گے۔ کئیوں کو دیکھا ہے 10 12 دن روزے رکھتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جب سنت پر عمل کی باری آتی ہے پھر بڑی تنگیاں آ جاتی ہیں، پھر بڑی پریشانیاں نظر آتی ہیں، پھر بڑی مشکل نظر آتی ہے۔ سنت پر عمل کرنا مشکل ہے اور بدعت پر عمل کرنا آسان ہے۔
اور یاد رکھیں جو شخص بدعتی ہے نا وہ جتنے مرضی اعمال کر لے، چاہے وہ فرضی ہے چاہے وہ نفلی ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اگر بدعتی شخص آپ کے گھر میں پناہ بھی مانگتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پناہ بھی نہ دیا۔ اس قدر وہ شریعت کا مجرم شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانا، آپ کی بات کو آخری نہیں مانا، آپ کی بات کو کامل نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا انکار کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دین کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ پھر مسلمان دین کے اندر نئی بدعات شامل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اس کے برعکس سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، پھر اللہ قرآن مجید میں کیا اعلان کرتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ ایسے شخص کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ جو سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، سنت پر عمل کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور محبت نہیں بلکہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرتے ہوئے بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ صحابہ حیران ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص جنت میں جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، وہ شخص جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، جس نے میری سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس شخص نے جہنم میں جانے کے لیے اقرار کر لیا اور جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اگر ہم سنت پر عمل کرتے ہیں تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ایسے شخص کو کل قیامت کے دن ہم نبیوں کی صفوں میں، شہداء، صدیقین اور نیک لوگوں کی صفوں میں کھڑا کریں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سنت والا بنا دے، اللہ ہم کو سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہر قسم کی بدعات سے محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔